بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہمارے چھوٹے سے ضلع ساہیوال کا ہے، جہاں پر ایک وزیرہ نامی عورت بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری شادی صرف اولاد کے لیے کروائی گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی ماں کینسر کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ 1.5 سال کے بعد اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ ان کے علاج کے لیے 70 سے 80 لاکھ روپے چاہیے تھے، جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ ادھر ادھر سے بھی کرتے تب بھی یہ لوگ اتنے پیسے نہیں جمع کر سکتے تھے۔ میرا شوہر ہی اس گھر میں صرف کمانے والا تھا۔ میرے سسر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ رشتہ دار لوگوں کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یا پھر یہ رشتہ داروں کو برا سمجھتے تھے۔ بہرحال ان کے ہاں زیادہ آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے بوڑھی ساس نے کہا، مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہوں، تاکہ پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ کر ہی اس دنیا سے جا سکوں۔ میں نے اس شخص کو محلے میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ مجھے یہ شخص پہلے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں نے پہچان لیا۔ بس ایسے ہی کسی دن دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ اچھا خوبصورت نوجوان ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ یہی میرا شوہر بن جائے گا۔ میرے گھر رشتہ یا ماں باپ نے بھی صورتحال کا لحاظ کیا۔ ہم لوگ ویسے بھی شادیوں پر زیادہ دھوم دھام کرنے کے عادی نہیں تھے۔ میرے کان کے پاس ایک کالا نشان تھا، جس کو میں ہمیشہ چھپا کر رکھتی۔ میری ماں نے کہا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ حالانکہ وہ نشان بہت ہی غور کرنے پر نظر آتا تھا، پر میری ماں کا کہنا تھا، لڑکیوں کے چہروں پر نشان ہوں تو لوگ ہزاروں طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ساری زندگی میں نے ایسے بال کٹوائے تھے کہ وہ نشان نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بھی ہمارے حق میں بہتر تھا کہ شادی سادگی سے ہو رہی تھی، ورنہ میرے رشتہ دار کوئی جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ انہوں نے چھوٹی سی ولیمہ کی رسم بھی کی۔ اس کے بعد میں نے اپنا گھر سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں خوش تھی کیونکہ مجھے میری پسند کا شوہر مل گیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں، اسی لیے وہ اور زیادہ حسین لگتا تھا۔ اس کا نام دانش تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے کہہ دیا کہ ہمیں جلدی سے بچہ چاہیے، کیونکہ میری موت سے پہلے میری ماں میرے بیٹے یا بیٹی کو دیکھ کر جانا چاہتی ہے۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی عورت تھی۔ ان کی اتنی سی خواہش تھی کہ ایک ایسا انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اس کے بارے میں سوچ کر تو واقعی دل بہت گھبراتا ہے۔ مجھے میری ساس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، جیسا وہ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اور خیر سے میں شادی کے دوسرے مہینے کے شروع میں ہی امید سے ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور میری ساس میرے شوہر نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے کہا، سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا۔ ویسے بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میری ساس کے پاس 1.5 سال ہے، لیکن کیا پتہ ان کی زندگی اس سے زیادہ ہوتی۔ وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کسی طرح پیسوں کا انتظام ہو جائے، لیکن سچ تو یہ تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر اپنا تھا، لیکن گھر کو بیچ کر 40 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں آنے والے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر نے کہا، زیادہ کام نہیں کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا، لیکن اس گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ شاید میری غلطی تھی کہ میں نے کپڑے دھوئے۔ میں کپڑوں کو ڈالنے کے لیے چھت پر لے گئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ 1-2 ہفتے تو ساس کو بتایا بھی نہیں، پھر بتانا پڑ گیا۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے 3 مہینے تک کرنی۔ میں نے ڈاکٹر کی یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد شوہر نے کہا، کوئی ضرورت نہیں اس کی باتوں میں آنے کی، یہ سب کو ایسے ہی کہتی ہیں، ان کا بس چلے یہ ساری عورتوں سے وقفہ کروائیں۔ پتہ ہے نا وقفہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں وقفہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن 2-3 مہینے کا وقت تو مجھے دیا جا سکتا ہے، نہیں تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پر میرے شوہر نے کہا، نہیں، میں نے تو یہ پہلے دن بتایا تھا۔ میں نے کہا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے کی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر جواب میں کچھ ایسا بولے گا۔ اس نے کہا، تم سے شادی کی بات نہیں ہے، میں نے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ میری ماں میرے بچے دیکھنا چاہتی ہے، ورنہ ابھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امی میرے لیے فکر مند رہتی ہیں، تم میرے لیے مجبوری ہو، بچہ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے تمہاری۔ اگر تم نہیں پوری کر سکتی تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ اپنی ماں کی آنکھ تم نہیں پوری کر سکتی
تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا، اپنی ماں کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر حیران رہ گئی۔ اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے بات نہیں کروں گی، میری صحت بھی ضروری تھی۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کیا میں ایک زندگی نہیں تھی جو اسے اپنی مرتی ہوئی ماں کی فکر تھی، لیکن میری زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس معاملے میں میرے شوہر نے میری بات نہیں مانی۔ اگلے مہینے میں پھر امید سے ہو گئی۔ اس دفعے وہ خود میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ پھر محلے سے ایک عورت آئی جو میری ساس کی دوست بنی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر میری ساس کو ایک دائی کے بارے میں بتایا کہ بہت ہی قابل دائی ہے، جس کا بھی مشکل کیس ہوتا ہے وہ حل کر دیتی ہے۔ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، تقریباً ہر روز ہی وہ کسی کے پاس کیس کرنے کے لیے گئی ہوتی ہے۔ اس کا نام وزیر ہے، بہت ہی زیادہ قابل ہے۔ شاید اس کی عمر 50 سال ہو گئی۔ اس کا کام کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمرے میں کسی کو کھڑا ہونے بھی نہیں دیتی، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، مشکل سے مشکل کیس بھی وہ سنبھال لیتی ہے، اور وہ دیکھ کر بھی بتا دیتی ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہے یا پھر آپریشن ہونے والا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایک دفعہ اس کے پاس لے جاؤ۔ اس عورت نے وزیر کی اتنی تعریفیں کیں، بیٹھے بیٹھے کوئی 10 مسائل بتا دیے جو بالکل ہی ناممکن تھے، لیکن اس نے حل کر دیے تھے۔ ایسی عورتوں کے بھی اس نے نارمل کیس کروائے تھے جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا آپریشن ہوگا، آپریشن کے دوران ان کے بچے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں میری ساس نے کہا ہمیں ضرور چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے کسی دائی پر بھروسہ نہیں تھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پہلے بھی امید سے تھیں، لیکن آپ کا بچہ ضائع ہوا تھا، آپ نے دوبارہ سے بچہ پلان کر لیا، اب آپ کا بچہ ضائع ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہے، میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر اگر ابھی آپ نے مجھے یہ خبر پھر سے بچہ ہو جائے گا، کیونکہ میرا شوہر اس بارے میں میری کوئی بات نہیں سنتا۔ میں نے ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، اگر اس کی ماں مرنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ تمہیں بھی بیچ دے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اچھی سی دوا دیں، کچھ بھی کریں بس میری جان بچا لیں، نہیں تو میں یہی کرتی رہوں گی۔ انہوں نے کہا اب تو یہ اللہ پہ چھوڑ دو، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے کافی ساری دوائیں اور احتیاط بھی بتائیں۔ 1-2 مہینے بعد میں پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ان کا کہنا تھا ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بچہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بس تم دعا کرو اللہ سے کہ 7 مہینے کسی طرح گزر جائیں، اس کے بعد اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میری دوست کی ساس ایک دن وزیر کو لے کر ہمارے گھر ہی آ گئی۔ میری ساس نے مجھے ڈانٹا بھی کہ میں نے جب تمہیں ایک بات کہی تو تم اس پر کام کیوں نہیں کرتی۔ میں اپنے شوہر کی کوئی بھی بات بتاتی تو وہ اپنی ماں کو ضرور بتا دیتا، وہ بھی بار بار پوچھتی تھی، بچے کے معاملے میں ان کو ہر بات جاننا ہوتی تھی۔ میرا شوہر بھی یہ بات نہیں چھپاتا تھا، وہ کہتا کہ یہ کوئی چھپانے کی بات ہے۔ میری ساس تو یہ بھی کہتی کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر تو صحیح انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے تاکہ وہ ڈھیر ساری دوائیاں لکھ کر دے دیں۔ اس کو اپنی بیوی کو کہو کہ آرام سے بیٹھ جائے، اسی دائی سے اپنا علاج کروائے۔ میں کمرے میں گئی، وزیر دائی بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ تو کوئی بوڑھی عورت تھی، اس کی عمر کم سے کم 55 سال ہوگی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر زیادہ بوڑھی ہوئی تو اتنی ہی اس کی سوچ بھی پرانی ہوگی، یہ پرانے طریقوں پر یقین کرتی ہوگی۔ میں اس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا میں لیٹ جاؤں، میرا چیک اپ بھی کیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کی کوئی برائی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کی کوئی برائی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بستر مرگ پر پڑی تھی، لیکن سچ بات تو یہ تھی وہاں پر پڑے ہوئے بھی میری ساس نے میری زندگی حرام کر دی تھی۔ وہ مجھے گھر کے کسی معاملے میں بولنے نہیں دیتی تھی، ہر بات ان کو بتا کر کرنا پڑتی۔ اگر ان کے لیے پرہیزی کھانا بنتا تو کہتی تم دونوں ہی وہی کھا لو، اب 3 لوگ ہیں اس گھر میں، الگ سے کون سا کھانا بنائیں گے، پہلے ہی بہت خرچ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بیڈ اس جگہ پر رکھا تھا جہاں سے کمرے سے ڈائریکٹ وہ کچن کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ میں خود کچھ بھی بنا کر نہیں کھا سکتی تھی، پورا دن وہ مجھ پر نظر رکھتی، جو کام وہ دیکھ نہیں سکتی تھی ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیتی، اور وہ مجھ سے ایسے سوال بھی کر لیتی تھیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وزیر نے مجھے چیک کیا، اس کے بعد کہا کہ واقعی اس کا کیس تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بات تو ہم اسے پہلے ہی بتا چکے تھے، وہ کون سی نہیں۔ اس وقت پر اگر ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ سیدھا یہی کہیں گے کہ آپریشن کر دو،
آپریشن کے دوران بچے کی جان کو بھی بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ میری ساس نے کہا نہیں نہیں، یہ بچہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں اس سے مل کر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا پھر وقت پر مجھے بلا لینا، نہیں تو بعد میں یہ نہ کہنا کہ دیر ہو گئی، بہت ہی مشکل کیس ہے آپ کی بہو کا، میں ہی حل کروں گی۔ مجھے اس بات پر تھوڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ عورت ڈاکٹر تو نہیں ہے جو ڈاکٹر سے بھی زیادہ اس کے پاس تجربہ ہوگا۔ پھر کچھ دن کے بعد میری ایک دوست کی کال آئی جو اسی محلے میں رہتی تھی۔ 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، ابھی بھی وہ اسی شہر میں تھی، لیکن اس کے سسرال والوں کا گھر دوسرے علاقے میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کہاں تھی یار، مجھے وقت ہی نہیں ملا، میں بڑا برا پھنس گئی تھی، میرا بچہ ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کیس بہت مشکل ہے، میں نے تو 9 مہینے رو رو کر گزار دیے، دن رات دعا کی کہ اللہ کرے میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ لیکن پھر ایک عورت ملی جس کا نام وزیرہ تھا، اور اس نے مجھے چیک کیا، عین وقت پر وہی میرے پاس تھی، اللہ نے کرم کر دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا وہی وزیر جو لمبی سی ہے، تھوڑی بوڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی والی۔ میں نے کہا ہاں، میری ساس نے بھی کل مجھے اس کے پاس چیک کروایا تھا۔ میری دوست نے کہا وہ واقعی بہت اچھی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت آرام ہے، سارے معاملات حل کر دیتی ہے وہ، تم بھی اسی سے کروانا۔ میری دوست کافی زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی ابھی ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی، اس کی بیٹی بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی۔ ویسے تو بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بیٹی بالکل بھی اس پر نہیں گئی تھی، عجیب سی کالی سی بچی تھی، موٹے موٹے نئے نقش تھے۔ میں نے اس کو یہ بات اس لیے نہیں کی، لیکن مجھے یاد آیا کہ اس کا شوہر بھی تو اسی طرح کا ہے۔ بچی شاید اپنے باپ پر چلی گئی۔ اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بچی نہیں بچنے والی، پر اب دیکھو یہ میری کا ہے تو پھر تم شکر کرو، اس کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مطمئن ہو گئی، کیونکہ میری دوست جھوٹ کیوں بولے گی؟ جب محلے کی عورتیں اور رشتہ دار آپس میں بیٹھتی ہیں اور شادی شدہ ہوں تو ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں، بچہ، شادی، کیا ملا، کیا دیا، بچہ ہونے والا ہے، کون سا بچہ ہونے والا ہے، بچے کی صحت کیسی ہے۔ ہمارے گھر میری ساس کو پوچھنے کے لیے کافی عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں، اور باتوں باتوں میں کم و بیش ساری ہی وزیرہ کی کافی تعریف کرتی تھیں۔ 2-3 عورتوں میں سے تو میں نے خود پوچھا، انہوں نے کہا بہت اچھی عورت ہے۔ مجھے بھی تسلی کرنا تھی، مجھے تسلی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس کے بعد میں صرف ایک دفعہ ہی اور گئی۔ اس نے یہی کہا کہ ابھی بھی کافی رسک ہے۔ اس طرح دن گزرنے لگے، میرا شوہر میرا خیال رکھتا، پر اس نے جو باتیں مجھے کی تھیں وہ مجھے بھولتی نہیں تھیں۔ پھر میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی یادداشت کو کمزور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر رشتے نے مجھے سمجھایا کہ شادی شدہ زندگی میں اپنی یادداشت کو کمزور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جو بات گزر جائے اس کو بھول جانا ہوتا ہے۔ شاید میری ماں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میرا شوہر میرا خیال کر رہا تھا، میری ساس بھی میرے لیے دعا کرتی تھی۔ عین وقت پر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وزیرہ کو بلا لیا گیا۔ وہ وقت پر پہنچ گئی، لیکن جب وہاں پر آئی تو اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے اس دفعہ مردانہ دھوتی پہن رکھی تھی۔ میرے ساتھ ایک محلے کی عورت بھی کھڑی تھی جو میری ساس کی دوست تھی، وہ بھی موجود تھی۔ میں نے کہا اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ اس نے کہا یہ بچے کی ڈلیوری کرتے ہوئے ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے، اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو میں نہیں جانتی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن شاید اس لیے پہنتی ہوگی تاکہ یہ پرسکون رہے، تم آرام کرو اور میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی، میرے ماں باپ بھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ پاس کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی بات سے اختلاف کیا جائے تو یہ ڈانٹنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ اب تم اس کے حوالے ہو، جیسا کرتی ہے، جیسا کہتی ہے کرتی جانا، نہیں تو تمہیں ڈانٹ دے گی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، درد بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ خیر میری ڈلیوری اس نے کروا دی، واقعی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اگر ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا، وزیرہ بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، مجھے پتہ چلا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے جب اس نے اچانک سے چیخنا شروع کر دیا۔ کہا توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ کی مرضی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب مجھے 1 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ میرا بچہ لے گئے تھے، اس کو دفنا بھی دیا گیا تھا۔
میرا شوہر اداس کھڑا تھا، میری ساس ابھی تک رو رہی تھی۔ اس نے کہا میں تو ہوں ہی بدقسمت، میری تو بہو بھی بدقسمت ہے، بچے کو پیدا کیا لیکن 15 منٹ بعد بچہ مر گیا۔ توبہ، کیا نصیب لے کر آئی ہے گھر میں یہ گھر تو پہلے ہی دکھوں کا مارا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا اس کے قدم پڑیں گے تو کچھ بہتری ہو جائے گی، لیکن اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور وزیرہ نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا قسمت ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے، ایک طرف میرے بچے کا دکھ، دوسری طرف دکھ یہ کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، 2-3 ہفتے بیمار رہی، روتی رہی۔ پھر ایک عورت نے بتایا تمہارا بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، تمہارے شوہر پر گیا تھا، تمہارے شوہر کی طرح اس کی سبز آنکھیں بھی تھیں۔ میں نے تو اپنے بچے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، میری دسترس سے بھی دور ہو گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی، انہیں سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا آپ کا کیس واقعی بہت مشکل تھا، ممکن ہے اگر آپ یہاں پر ہوتیں تب بھی شاید آپ کے ساتھ یہی ہوتا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، بس چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد میں اپنے کانوں سے ایک بات سنی۔ میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہی ہو جائے، تو جلد از جلد کسی لڑکی سے شادی کر لے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، بس اسے شادی کر کے جلدی جلدی بچہ پیدا کرو۔ میری زندگی کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس عورت سے تو اب بچہ پیدا ہونے والا نہیں، فی الحال اس عورت کو فارغ مت کرو، اس کا معاملہ بعد میں طے کر لینا، لیکن میری آخری خواہش کا احترام کرو۔ میں نے یہ بات سنی تو میں کھل کر سامنے آ گئی۔ میں نے کہا آپ اس طرح پڑی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں آپ جو چاہیں کریں، آپ کا تو کام بنتا ہے کہ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو کوئی عقل کی بات سکھا کر جائیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے خود تو نہیں کیا، اس میں بھی آپ کے بیٹے کی غلطی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا آرام کرنے دیں، مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین نہ سمجھیں، لیکن اس نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی، میرا بھی نقصان کروایا اور آپ کا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ میری ماں مرنے والی ہے، تم اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میرے ماں باپ حج اور عمرے پر گئے تھے، ان کے وہاں پر کوئی رشتہ دار بھی رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے 2-3 مہینے وہاں سے واپس نہیں آنا تھا۔ ان کو تو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ کیا معاملہ ہوا، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن میں نے کسی نہ کسی سے شادی ضرور کرنی ہے بچے کی خاطر۔ تمہیں تو چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، تم سے زیادہ میں مجبور ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت باتیں سنائیں، میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے میری زندگی برباد کی، آپ کی وجہ سے میں بانجھ ہو گئی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کام کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی تم اس کے قابل نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور کہا مجھے وہاں سے آ کر لے جائے، اور اپنے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی 1 ہفتے میں واپس آ گئے، میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میرا شوہر میری کوئی خبر نہیں لیتا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اب میں بس ایک زندہ لاش بنی بیٹھی رہتی، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میری دوست میرے گھر آئی، اس نے مجھے کہا کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے، اس کے گھر میں بچے کا عقیقہ ہے، وہاں پر چلتے ہیں، تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا، میرا دل نہیں کر رہا۔ اس نے کہا چلنا چاہیے تمہیں، اس طرح کب تک گھر میں بیٹھی رہو گی، بیمار ہو جاؤ گی، میرے ہی عورتیں اور بچے آئے ہوں گے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی، اس کی وہ رشتہ دار اس کے سسرال میں سے تھیں، بہت ہی زیادہ امیر عورت تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے، ویسے تو یہ عقیقہ تھا، پر یہاں پر اتنا زیادہ کھانا بنایا گیا تھا، اتنے سارے لوگ آئے تھے، بہت امیر لوگ تھے، سب کہہ رہے تھے کہ بہت ہی امیر ہیں یہ لوگ، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن 10 سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی نہایت ہی حسین، اسی لیے تو اتنا جشن منا رہے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ میری دوست کو ایسی جگہوں پر جانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے تو وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد سب کو کھانا دے دیا گیا، پھر بچے کو باہر لے کر آئے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھی، اس نے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ بچہ 5 ماہ کا بچہ تھا اور میری جس دن ڈلیوری ہوئی تھی اس دن کے بعد سے بھی 5.5 ماہ کا ہی بن رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دور سے دیکھا، اس کی آنکھیں سبز تھیں،
کان کے پاس ایک کالا نشان تھا۔ میں اپنے بچے کو کیسے نہ پہچانتی؟ اگر بات صرف سبز آنکھوں کی ہوتی تو شاید مجھے غلطی ہوتی، لیکن یہ کالا نشان پیدائشی تھا جو میری وجہ سے ہی میرے بیٹے کو ملا۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی، بیٹے کو گلے سے لگا لیا، چلا چلا کر رونے لگی۔ سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بچہ لے لیا۔ میں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنی دوست کو یہ بات بتائی۔ جب میں واپس آئی تو اپنے ماں باپ کو بھی یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے کان کے پاس بھی ایک ایسا ہی نشان تھا۔ میں نے کہا میرا بچہ ہے، اس عورت نے جھوٹ بولا ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، اس نے میرا بچہ اس عورت کو دے دیا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن وہ میرا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ میرے والد نے کہا وہ بچہ تمہارا اور دانش کا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے تو صرف ایک ٹیسٹ ہی کافی ہوگا، لیکن وہ لوگ بہت امیر ہیں، ہمیں پہلے اس عورت کو پکڑنا ہوگا جس نے تمہاری ڈیلیوری کی تھی۔ میری دوست کے ساتھ مل کر ہم نے پلان بنایا کیونکہ مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ماں بننے والی ہوں، وزیرہ کو فون کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی تمہارا کیس کیا تھا اسی لیے میں آ جاؤں گی۔ میری دوست نے ناٹک کیا، نقلی ڈرامہ رچایا۔ اس کے بعد وزیرہ وہاں پر آ گئی، میں نے دروازہ بند کر دیا اور پولیس کو بھی بلا لیا، اس کے سامنے بھی ساری بات کر دی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ پولیس میں ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جس کا تھپڑ لگتے ہی وزیرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا جب میں بچے کی ڈیلیوری کرنے کے لیے آئی تھی تو جان بوجھ کر دھوتی پہنی تھی، اپنی دھوتی پر میں نے نشاور دوا لگائی تھی۔ بچے کو اپنی گود میں لے کر 10-15 منٹ کے لیے ایک طرف بیٹھ جاتی، بچہ بے ہوش ہو جاتا، پھر اس کے ماں باپ کو کہتی بچہ مر گیا ہے، بچوں کو وہاں سے لے کر چلی جاتی۔ اس کے بعد وہ بچہ کسی امیر خاندان یا شادی شدہ جوڑے کو بیچ دیتی، ان کو جن کے ہاں بچے نہیں ہو رہے ہوتے۔ میری دوست نے کہا پھر تم نے میرا بچہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا تمہاری بیٹی بہت بدصورت تھی، میں صرف خوبصورت بچوں کو چراتی ہوں، تمہاری دوست کا بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، سبز آنکھوں والا تھا، مجھے پتا تھا مجھے اس کے اچھے پیسے ملیں گے، اسی لیے میں نے کہا وہ مر گیا ہے۔ میں اپنا نام بدنام نہیں کرواتی، 10 میں سے صرف ایک بچے پر ہی یہ گیم کھیلتی ہوں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پر یہ پرخطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی ساس تو بستر پر پڑی تھی، شوہر بھی بے وقوف سا لگا، تمہارے ماں باپ بھی اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے تمہارے بچے کو ٹارگٹ بنایا۔ میرا نام بہت مشہور ہے، لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں اگر بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں دائی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ میرے باپ نے پولیس والوں کو کہا اسے فوراً پکڑ لیں، پہلے ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اس عورت سے اپنا بچہ لے سکیں۔ بچہ دینے سے انکاری تھی، اس نے کہا میں نے اس بچے کو 10 لاکھ روپے میں خریدا۔ پولیس نے کہا انسانی خرید و فروخت کے جرم میں ہم آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ بچہ ان لوگوں کو ہے، ان کو فوراً سے واپس کر دیں۔ عورت کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس نے صرف اپنے جھوٹے رتبے اور مقام کے لیے اس بچے کو خریدا تھا، نہیں تو اتنا تو احساس ہونا تھا کہ یہ کسی کا بچہ ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ اس پر کیس ہو جائے گا، اس کے شوہر کی بھی بدنامی ہوگی، اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے فوراً بچہ واپس کر دیا۔ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں، لیکن میں نے نہیں بتائی کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ 1 سال کا وقت گزر گیا، میں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا، اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ جب ایک روز میرا شوہر دروازے پر آیا، میرے بچے کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی حالت بھی میری طرح ہی ہو گئی، اس نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ پہچان گیا کہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی حالت بہت ہی عجیب تھی، وہ فقیر لگ رہا تھا، خوبصورت شخص لگ ہی نہیں رہا تھا جس سے میں نے شادی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، میں نے جس عورت سے شادی کی وہ بانجھ تھی، اس کے ہاں بچہ نہیں ہوا، میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، پھر وہ عورت بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جاتے ہوئے میرے گھر سے سارا زیور اور سونا چوری کر کے لے گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا، تم ابھی میری بیوی ہو، یہ میرا بچہ، مجھے معاف کر دو، اسے میری غلطی سمجھ کر معاف کر دو، میرے ساتھ چلو۔ وزیرہ نے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر نے کہا میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، میں اپنے شوہر کو کبھی معاف نہ کرتی، لیکن اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد مجھے عزت کے ساتھ واپس اپنے ساتھ لے گئے۔ آج میں، میرا شوہر، میرا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔